زندگی ایک بیٹل فیلڈ ہے. زندگی میں لڑنا ہے, چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے, کھڑے ہونا ہے, تو اس کے لیے اسٹرینتھ ابھی سے شو کرنی ہے نا. اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر. تو دے سے دیٹ لائف از اے بیٹل فیلڈ, بٹ وی سے برنگ اٹ آن. آؤ, لے کر آؤ مسئلے. کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ تمام کے تمام مسائل کچھ اس طرح سے جمع ہو گئے ہیں کہ ان کا بوجھ ہمارے سینے پہ کچھ اس طرح سے پڑتا ہے کہ انسان مجبوراً زمین پہ گر جاتا ہے, رونے لگتا ہے. رونے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے, رویا نہیں جاتا. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پورا کا پورا آسمان ایک پنجرہ بن گیا ہے اور اس پنجرے کے اندر ہم قید ہیں. تمام کے تمام حل دور دکھائی دیتے ہیں. کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس مسئلے کا حل آخر کیا ہے. بہت سے لوگوں کی زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رکھا ہے نا. پھر کچھ لوگ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں کہ دے آر لونلی. بہت سے لوگوں کے موجود ہونے کے باوجود وہ اکیلے ہیں اور انہیں بڑا اکیلا پن محسوس ہوتا ہے. دے آر آلویز لونلی. دیر از اے ڈیپ ہالونیس ان دیئر ہارٹس. بہت سے مجمع میں ہونے کے باوجود وہ اکیلا اکیلا فیل کرتے ہیں. یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو انہیں چھوڑ جاتے ہیں, جو ان کی زندگی کی رونق ہوتے ہیں, خصوصاً نوجوانوں سے میرا خطاب ہے. اینڈ دین دے گیٹ لونلی. اور کچھ لوگ لائف میں بڑی ریجیکشنز فیس کرتے ہیں, دھتکارے جاتے ہیں, بلی ہوتے ہیں, اسکول میں, یونیورسٹی میں, دوستوں میں, یا ویسے ہی انہیں لائف میں بڑی ریجیکشنز ہوئی ہوتی ہیں, اور ان ریجیکشنز کی وجہ سے ان کا دل ہی بجھ جاتا ہے, ان کا کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے. وہ اپنی ایک لائن ڈرا کر لیتے ہیں کہ زندگی میں اب آگے نہیں بڑھنا. اینڈ یٹ سم ادر پیپل مشکلات کا مقابلہ کرتے رہتے ہیں, سکت کے ساتھ, اسٹرینتھ کے ساتھ چلتے رہتے ہیں زندگی کی اس پٹری پہ. یہ لمبی پٹری ہے زندگی کی, لیکن آخر تھک ہار کر بیچارے بیٹھ ہی جاتے ہیں. زندگی آخر رلا ہی دیتی ہے, چاہے ہم اپنے ماں باپ کے جتنے مرضی لاڈلے ہوں. اشفاق احمد کا کوٹ ہے. تو وہی بات ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں, تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں, اور اب بس اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ٹرین آئے اور ہمیں کچل کے گزر جائے. یٹ دیر آر سم ادر پیپل who have no fault, لیکن زندگی ان کو کچھ اس طرح سے چیلنجز دکھاتی ہے جو بہت اچھے ہوتے ہیں, جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا, جنہوں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا ہوتا. جیسے ہمارے نبی یوسف علیہ السلام تھے, معصوم بچے, محبت کرنے والے, قلب سلیم, دل میں کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا. لیکن کیا پتا تھا کہ 11 بھائی سازش کریں گے, ماریں گے, مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. تو کبھی کبھی انسان کو ایسے لگتا ہے کہ آخر میرا قصور کیا ہے, میرا فالٹ کیا ہے, میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کی یہ حالت بھی ہو, واٹ از مائی فالٹ, آخر میں نے کیا کیا ہے. یٹ دیر آر سم پیپل, اگین یوتھ سے میں خطاب کر رہا ہوں, جو کسی کو دل دے بیٹھتے ہیں, اور اچھے لوگ ہیں وہ, ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا برا سوچتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے وہ وہاں سے پوری نہیں ہوتی. جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا, اور ان ورسٹ کیس وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں, تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اور ٹوٹا ہوا دل پھر ظاہر ہے
کرواہٹ کی طرف ہوتا ہے, بٹر ہوتا ہے, اس کی زندگی میں پھر کڑواہٹ آ جاتی ہے, سختی آ جاتی ہے, اریٹیشن آ جاتی ہے. آپ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں, اس کا بات کرنے کا دل نہیں کرتا. تو بہرحال ایسے لوگ بڑے پیارے ہوتے ہیں جو حالات کے کڑوے ہو جانے کے باوجود خود کڑوے نہیں ہوتے, انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت لگتی ہے. لیکن میجورٹی لوگ حالات کی وجہ سے کڑوے ہو جاتے ہیں جب ان کا دل ٹوٹتا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا دل بھی ٹوٹا ہو, ڈیفینیٹلی. اینڈ یٹ دیر آر سم ادر پیپل جو زندگی کی دوڑ میں بڑی کوشش کرتے ہیں آگے نکلنے کی, بڑی کوشش کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سم ہاؤ ان کا دل اتنا اچھا ہوتا ہے, وہ اتنے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. اور چونکہ لوگ ان کی قدر نہیں کرتے تو ہمیشہ دے آر ایٹ دا گیونگ اینڈ, ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتے. ہر وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں, دینے والے ہوتے ہیں, قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں, پیچھے بھی رہ جاتے ہیں قربانیوں کے لیے, ظاہر ہے. تو ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں. اینڈ یٹ دیر آر سم پیپل جو شاید اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں, جن کو رات کو نیند بھی نہیں آتی, جو سوچوں کا ایک سمندر لے کر زندگی گزار رہے ہیں, اوور تھنکنگ میں. اینڈ دے کین بی فیسنگ مینی پرابلمس, دے کین بی اسپینڈنگ لائف ان پین, مزری. وہ کوشش کر رہے ہوں گے لیکن سم ہاؤ وہ اپنے نفس پہ, سم ہاؤ وہ ان پرابلمس کا سامنا نہیں کر پا رہے, اور بار بار دے آر سلپنگ, بار بار دے آر سلپنگ, اینڈ سم ہاؤ دے آر اسٹک. اب وہ پھنس چکے ہیں اس سرکل میں, اس فیز میں, اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لاسٹلی کچھ لوگ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جن کی زندگی میں کوئی نہ کوئی احساس محرومی ہے. کسی کو اولاد کی طرف سے کوئی احساس محرومی ہے, کسی کو کوئی چاہنے والے کی طرف سے احساس محرومی ہے, کسی کو مال کی طرف سے احساس محرومی ہے, کسی کو کوئی اور چیز سے احساس محرومی ہے. کسی کے پیرنٹس نہیں ہیں, کسی کے والد نہیں ہیں, کسی کی والدہ نہیں ہے تو احساس محرومی ہے. کسی کی اولاد نہیں ہے, کسی کی اولاد ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. تو محرومیت بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محرومیت تھی, اس پہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو یہ جو میں نے سینیریوز آپ کو دکھائے لائف کے, آئی ایم شیور ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. کوئی بلی ہو رہا ہے, کسی کے رائٹ ضمن ہو رہے ہیں, کوئی تھک چکا ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے, میں نے کیا کیا ہے, آخر زندگی اتنی مشکل کیوں ہے, کسی کو کوئی چھوڑ گیا ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک چیز کی خوشخبری ہے, اگر آپ میں سے کوئی ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ آپ سب زندہ ہیں, کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے. دا پرسن ہو از ڈیڈ, اس کی لائف میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوتا. یہ جو ہارٹ بیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتار اور چڑھاؤ ہے. تو اتار اور چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہے, اور یہ آپ کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے کہ اگر آپ یہ چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آپ زندہ ہیں, اور اسی کا نام زندگی ہے, اتار اور چڑھاؤ کا. اور آپ کے لیے ایک اور خوشخبری بھی ہے آپ سب کے لیے, اور وہ خوشخبری حدیث میں آتی ہے کہ if Allah intends good for someone then he afflicts him with trials. صحیح بخاری. اگر اللہ رب العالمین کسی کو پسند کر لیتے ہیں, کسی سے محبت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ٹرائلز کو بھیجتے ہیں, ٹیسٹ کو بھیجتے ہیں, اسے ٹرائی کرتے ہیں, اس کا امتحان لیتے ہیں, کیونکہ سولجر کی ٹریننگ اور ہے اور کمانڈر کی ٹریننگ اور ہے.